بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 5 کا پارٹ 2 ہے اور اس میں ایک لانگ کوسچن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ ہے غلبہ اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوں گے، وضاحت کیجیے۔ تو جواب دیکھتے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین پر حق دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ کفار اور مشرکوں کو یہ بات ناپسند لگتی ہو۔ چنانچہ اس غلبے سے 2 طرح کا غلبہ مراد ہے۔ نمبر 1 معقولیت اور دلیل اور حجت کا غلبہ، اور دوسرا سلطنت اور حکومت کا۔ تو معقولیت اور دلیل اور حجت کا جو غلبہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ نظریاتی و علمی مباحث کے ذریعے دیگر مذاہب کے لوگ مغلوب ہو کر اسلام کی برتری کا اقرار کریں، اور اس قسم کا غلبہ تو ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ یعنی اس غلبے سے مراد یہ ہوتے ہے کہ آپ اپنے کسی دلیل کے ذریعے، اپنے کسی ایسے جواب کے ذریعے لوگوں کو قائل کر لیں اپنی بات سے، تو یہ دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، جو کہ دلیل کی اور معقولیت یعنی عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے جو بتایا گیا ہے وہ ہے سلطنت اور حکومت کا غلبہ۔ اس اعتبار سے کہ کسی مملکت میں یا پوری دنیا میں صرف دین ہی غالب ہو اور اسلام پر دیگر ادیان کو کوئی بالادستی حاصل نہ ہو۔ اچھا، یہ بک میں سے تھوڑی کریکشن کر لیجیے گا کہ اسلام پر دیگر ادیان کو کوئی بالادستی حاصل نہ ہو، یعنی کہ اسلام سے کوئی جو دین ہے وہ بالادست نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس قسم کا غلبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کو حاصل رہا کہ سرزمین عرب میں اسلام سربلند ہوا اور دنیا کی سپر پاور سلطنتیں روم، فارس مغلوب ہو گئیں اور پوری دنیا دین اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ تو جناب یہ تھیں 2 صورتیں کہ جن کی وجہ سے دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا کوسچن ہے کہ غلبہ اور اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے فرض ان کا وہ یہ ہے کہ اصول اسلام کی پاسداری۔ غلبہ اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں، یعنی پیروی کریں، اور رسول اسلام کی پاسداری اور دین حق کا غلبے کے لیے کام کریں، کوششیں کریں۔ نمبر 2 تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کریں، یعنی مسلمان حکمرانوں کا فرض یہ بھی ہے کہ تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک 13 برس تک تکلیفوں اور سختیوں پر رد عمل کے بجائے صبر و ضبط سے کام لیتے رہے اور جوابی کارروائی سے رکے رہے۔ نمبر 3 ہے مدافعت کے لیے تیار ہوں، یعنی اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے دفاع کے لیے کفار کے مقابلے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں، جیسے کہ سورہ انفال میں ارشاد ہے کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے دشمنوں کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور اس طرح تمہارے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر جن کو تم نہیں جانتے، ان پر ہیبت بیٹھی رہے گی۔ نمبر 4 ہے کہ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جائے، یعنی مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دی جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے، یعنی کہ ان کو اجازت دینا بھی اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ مظلوم مسلمان جن کو زیادتی کا نشانہ بنا کر صرف اس لیے بے گھر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک معبود کو مانتے ہیں، تو جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پناہ بھی دیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ بنیادی ضروریات کی جو فراہمی ہے وہ بھی مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن مواقع فراہم کریں تاکہ عوام کو کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسے کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ جو حکمران ہوتے تھے وہ بھیس بدل کر رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی یعنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ضروریات ان کی جو ہیں بیسک نیڈس جو ہیں وہ پوری کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عبادت گاہوں کے تقدس کی حفاظت بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عبادت گاہوں کے تقدس کی حفاظت کریں اور فسادی لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں، اور اس کا تقدس پامال کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے
بلکہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اس کے بعد نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم لوگوں کی داد رسی کی جائے۔ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ مظلوم لوگوں پر ہونے والے ظلم کو روکا جائے، اور جہاں کہیں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں حکومت اقدامات کرے اور ان مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے حکومتی سطح پر کوئی ادارہ قائم کرے جہاں مظلوموں کو بروقت انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اس کے بعد عبادت گاہیں اور مساجد کی تعمیر۔ مسلمان حکمران جب کسی جگہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو دین کے کاموں کی طرف مائل کرنے کے لیے اس جگہ عبادت گاہیں بنوائیں تاکہ وہاں کے لوگ پرسکون طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اگلا ہے کہ امن و امان کا قیام۔ مسلمان حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اس کے لیے سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیں اور معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہونے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور لوگوں کو بدی، برائی، فسق و فجور اور تکبر سے روکا جائے، اور ان کے لیے سزائیں اور قوانین جو ہیں وہ بھی نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن اور سکون کا دور دورہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہ جو ہیں یہ ایک ایسے حکمران کے فرائض ہیں جو کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہے۔ تو جناب یہ تھا آنسر، اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر بھی ایسے ہی حکمران نافذ فرمائے جو کہ ہمارے ملک میں اسلام کو غالب کرنے میں پوری کوشش کریں، پوری مدد کریں، اور ہر جگہ اسلام کا ہی بول بالا ہو۔ اور یہ سارے جو میں نے بتائے ہیں کہ یہ جو ان کے فرائض ہیں، ہر حکمران اپنے اپنے فرائض جو ہے وہ صحیح طریقے سے بحسن خوبی جو ہے وہ انجام دے اور پوری فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں نے ایک ہی لانگ کوسچن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے کیونکہ ویڈیو جب لمبی ہو جاتی ہے تو سیونگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی رہ گئے ہیں شارٹ کوسچن، انشاءاللہ اس کی بھی میں ویڈیو جلد از جلد آپ سے شیئر کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔